ہم نے جلسوں کے لیے فیصل آباد میں بھی 10 تاریخ کو رکھا تھا اور کراچی بھی رکھا تھا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں کیوں اجازت نہیں دیا جا رہا ہے. مطلب ہم کوئی دہشت گرد ہے؟ ہم جو ہے نا ایک پرامن لوگ ہیں، قانون اور آئین کے مطابق ڈی سی کو درخواست دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا آواز ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، پھر بھی جلسے نہیں کرنے دینے جاتے. میں جو ہے نا ہم نے اس کو بتایا ہے کہ اگر اس کا یہ رویہ رہا تو میں نے اس کو بتایا ہے کہ ہم اور بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہوا تو کم از کم یہ ہماری نیشنل اسمبلی ہم سے نہیں چلا سکیں گے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم نے قانون کے مطابق اپنے جلسے جلوس کرنے ہیں، آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں، یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے، ہم ہر صورت میں جلسے کریں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں اور ہماری پارٹیز کے درمیان کافی خلیج رہا ہے، مسائل رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمارا قدر مشترک ایک ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس جو ایک ناجائز حکومت ہے جس نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے اور جو کہ کسی طور پر عوام کا نمائندہ نہیں ہے، اس کے خلاف ہم تمام اس فورسز کے ساتھ رابطے کریں جو کہ اس حکومت کو ناجائز تسلیم کرتے ہیں. ہم نے اپنی جتنی بھی ہماری بیسیکلی بنتے ہیں 180 سیٹس ہماری بنتی ہیں. جتنی سیٹس ہیں ٹریبیونل میں تو تقریباً ہم 90% میں ہم گئے جہاں ہم ہارے ہوئے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں، آپ اس علاقے سے ہیں، اسلام آباد میں کس نے جیتا ہے؟ مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو خود بھی پتا ہے اور ان کی بیوی بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ جو ہے ناجائز طور پر اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے نا ٹائی شائی اور کوٹ پہن کے جو نا حلف اٹھایا ہے. ان کے اندر کوئی ضمیر اور کوئی اس کا شرم حیا بھی نہیں ہے کہ کم از کم اتنا کرے. جس طرح کچھ لوگوں نے آپس میں مرمان صاحب نے کہا کہ میں نہیں منتخب تو میں نہیں کھیل جانا چاہتا. اس نے تو اس جمہوریت کو جتنا نقصان اس الیکشن نے پہنچایا ہے شاید کبھی نہیں ہوا. اور جو یہ الیکشن کمشنر ہے انہوں تو میرے خیال میں تاریخ میں اپنا نام ایسا کالا کر دیا ہے کہ اس کا نام جو ہے نا تاریخ میں جس طرح رکھا جائے گا. دیکھیں یہ ملک تب آگے بڑھے گا جس طرح جگدی صاحب نے کہا جب ملک میں قانون اور آئین ہوگی. ہم نے 8 کو بلایا ہے تمام لوگوں کو تاکہ ہم راستہ دکھائیں کہ اس ملک کو کیسے آگے بڑھا جائے. کم از کم سپریم کورٹ میں ہماری سنوائی ہوئی ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو یہ چاہ رہے تھے نا کہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، شکر الحمدللہ کو کم از کم اس کی اس سے تو ہوا نکل گئی. اور جب حقیقت آئے گا مجھے امید ہے عدالتیں اگر اس طرح فیصلہ کریں گے تو بہت جلد طریق انصاف جو ہے نا حکومت میں آئے گی. امریکی سفیر آئے تھے اور وہ خود اپنی ریکویسٹ پہ آئے تھے. ہم تو سب کو ملیں گے، ہم دیگر ایمبیسیڈرز کو بھی ملیں گے. ہم نے جو اپنا نقطہ نظر تھا اس کے سامنے رکھا ہے اور ہمارا بالکل واضح موقع پہ کہ ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں. ہم کسی طور پر اپنے ملک میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتے. ہم ایک آزاد قوم ہے، ایک ساورن قوم ہے اور ایک ساورن قوم کی حیثیت سے ہم اپنی پالیسی جانے چلتے ہیں. آپ نے شہباز حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا، کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انوار اللہ کاکڑ جو نگران پرائم منسٹر ہیں وہ بھی اس میں انوالو تھے کہ ان کے خلاف بھی ہاتھ ڈالا جا سکتا؟ ایک اس میں کافی لوگ انوالو ہیں. یعنی کتنا ظلم ہے کہ ایک طرف آ کے ایک پائی کے لیے جو ہے نا خیرات مانگتے ہیں اور پھر جو ہے نا آپ بلین ڈالر کا جو ہے گندم جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کرواتے ہیں اور پھر بھی وہ گندم جو اس کی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنے کسانوں کو جس طرح رلا رہے ہیں، جس طرح کسان جو ہے نا اس وقت برے حال میں ہیں. مجھے بتائیں اس کے بعد آئندہ سال کون گندم کاشت کرے گا؟ اس کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہوگی. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ آئندہ سال تو یہ وہاں کہاں آ جائے گا کیونکہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے جو ہے نا گندم اویلیبل نہیں ہوگا. یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ چونکہ اس حکومت کے پاس مارل اتھارٹی نہیں ہے، اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، تو اس کے پاس یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے کر رہے ہیں. ہم روکیں گے انشاءاللہ ان کو، ہم ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. اب اس عوام کی اور پاکستان کی عوام کی نمائندگی کریں گے اور اگر ان کا خیال ہے کہ ہم کو اس سے ڈریں گے، نہ اس سے ڈریں گے نہ اس سے پیچھے اٹھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت شہباز شریف کی حکومت اس سے مبرہ نہیں ہے. یہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے الزامات لگا رہے ہیں. اگر کیئر ٹیکر حکومت کسی نے بنائی تھی تو وہ بھی شہباز شریف اور یہی لوگ تھے. یہ رسپانسبل ہے، اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے اور ان کو اخلاقاً جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر تھوڑی بھی جرت ہو. کیونکہ ادھر جو فوڈ منسٹر نے جو کیئر ٹیکر فوڈ منسٹر نے بتا دیا تو اس نے کہا سمجھ تو پہلے سے منہ ہو چکی ہے. تو اس میں شہباز شریف باقاعدہ جو ہے شامل ہے، اس حقدار شامل ہے اور یہ سارے شامل ہیں. ان کے خلاف جو ہے نا قانون کے مطابق جو ہے نا عمل ہونا چاہیے اور ان سے تمام پیسے ریکور ہونے چاہیے.